اب یہاں ملاحظہ فرمائیے آپ لوگ، پارٹس آف اسپیچ عربی میں بھی جو ہے 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اسم، جس کو انگلش میں ہم ناؤن کہتے ہیں، اور دوسرا ہے فعل، جس کو ہم انگریزی میں ورب کہتے ہیں، اور تیسرا ہے حرف، جس کو ہم انگریزی میں پارٹیکل کہتے ہیں. یہ تینوں کے مجموعے سے کوئی بھی سنٹینس یا کوئی بھی جملہ بنتا ہے. بغیر ان تینوں کے کوئی بھی جملہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. کلمہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس سے بات سمجھ میں آ جائے، لیکن ایک کمپلیٹ سنٹینس جسے کہا جاتا ہے وہ تینوں کے بغیر ناممکن ہے. تو لہٰذا ان تینوں کی تفصیلات سے واقف ہونا ہر اس آدمی کے لیے ضروری ہے جو عربی لینگویج سیکھنا چاہتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اردو میں بھی دیکھیے، یہ صرف ایسا عربی میں ہی بول کے نہیں ہے، اردو میں بھی جب تک ہم جو ہے اسم، فعل اور حرف کا استعمال نہیں کرتے تب تک ہمارا جملہ جو ہے کمپلیٹ نہیں ہوتا. جیسے میں یہ کہہ رہا ہوں اردو میں کہ ہم عربی سیکھ رہے ہیں، تو ہم جو ہے یہ ناؤن ہے، اور عربی یہ بھی ناؤن ہے، سیکھ رہے ہیں یہ ورب ہے. تو جس طریقے سے اردو اور انگلش میں اسم، فعل، حرف استعمال ہوتا ہے، ایسے ہی عربی میں بھی اسم، فعل اور حرف کا استعمال ہوتا ہے. اب اسم جیسے کسی خاص چیز کا نام ہو سکتا ہے، یا کسی شخص کا نام ہو سکتا ہے، یا کسی چیز کا نام ہو سکتا ہے. جیسے یہاں پر دیکھیے ڈیفینیشن دیا ہے، اسم کے معنی آتے ہیں ناؤن کے، کسی جنس یعنی کسی مرد یا عورت کا نام ہو، یا کسی چیز کا نام ہو، یا کسی جگہ کا نام ہو. جیسے حیدرآباد یہ بھی ایک اسم ہے، دلی یہ بھی ایک اسم ہے، چنئی یہ بھی ایک اسم ہے، ممبئی یہ بھی ایک اسم ہے. چیز جیسے لیپ ٹاپ ہے یہ بھی اسم ہے، موبائل یہ بھی اسم ہے، ہیڈ فون ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک اسم ہے. اسی طریقے سے ٹیبل ہے یہ بھی ایک اسم ہے. چیز کا نام، کسی جنس کا نام جیسے حامد ہے، خالد ہے، فاطمہ ہے، زینب ہے، ام کلثوم ہے. اس طریقے سے چاہے مرد ہو یا عورت، ان کے نام تو وہ کیا ہے، کسی جنس کے نام ہے. چیز کے نام، جگہ کے نام یا صفات کے نام کو اسم کہا جاتا ہے. اب صفات کی صفات مطلب کیا، جیسے بڑا ہونا یہ صفت ہے، خوبصورت ہونا صفت ہے، کالا ہونا صفت ہے، لمبا ہونا صفت ہے. اسی طریقے سے گڈا ہونا صفت ہے. تو اس کو عربی میں کہتے ہیں صغیر، کبیر، طویل، جمیل. یہ جو ورڈز ہیں، یہ جو چیزیں، یہ جو صفات ہیں، یہ بھی ناؤن ہی کہلاتے ہیں، اگرچہ کہ ناؤن کا ایک الگ سے پارٹ ہے. اس کو کیا کہتے ہیں، ناؤن کہتے ہیں. جیسے یہاں پر انہوں نے دیکھیے مثال دی ہے، حامد یہ ناؤن ہے، صغیر مانے اسمال، حامد کے معنی حامد ہے، صغیر کے معنی اسمال ہے، چھوٹا، کتاب بک ایک کتاب کے لیے اسم کہا جاتا ہے. اسم کی بہت ساری کائنڈس ہیں، اس کی بہت ساری قسمیں ہیں، ہم لوگ آگے دھیرے دھیرے کر کے اس کو پڑھیں گے. لیکن ابھی صرف ہمیں جو ہے یہ جو ٹرمز ہیں جو استعمال ہو رہی ہیں ہمارے لیسن میں، ہم ان ٹرمز سے پہلے جو ہے واقف ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر بیسک ٹرم جب ہمیں معلوم ہو جائیں گے تو پھر ہم لوگ ٹیکسٹ پہ جائیں گے تو وہاں بہت ساری چیزیں کھل کر کے سامنے آئیں گی. تو ٹھیک ہے، تو اس ناؤنس لیے کے جو بھی میں بہت کہوں سارے پارٹ ہیں، ناؤنس کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں، تو اس کو ہم آگے پڑھیں گے. اب دوسرا ہے فعل یعنی ورب. عربی میں فعل کسے کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی یہاں پر ہے کہ فعل کسی کام کے کرنے یا ہونے کو فعل کہتے ہیں. اور فعل کے اندر کیا ہوتا ہے، ایکشن ہوتا ہے، کوئی کام ہوتا ہے، اور کام کے ساتھ ساتھ زمانہ بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے. یعنی ماضی، حال، مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، یہ تین جو زمانے ہیں، ان تینوں زمانوں میں سے کوئی بھی ایک زمانہ اس میں پایا جائے گا. یعنی ہم جو بھی ایکشن کسی سے صادر ہوگا، جو بھی آدمی ایکشن کرے گا، یا تو وہ پاسٹ میں کیا ہوا ہوگا، یا پریزنٹ میں کر رہا ہوگا، یا فیوچر میں کرنے کا اس کا پلان ہوگا. تو ہر وہ ایکشن یا ہر وہ فعل، ہر وہ کام جو
ہوتا ہے وہ تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانے میں ہوتا ہے. تو ایسے کام کو جس میں زمانہ پایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں فعل. اور تیسرا ہے حرف. حرف کسے کہتے ہیں؟ اس کا کوئی پرٹیکولر میننگ نہیں ہوتا بلکہ یہ کسی دوسرے کے ساتھ مل کر اپنے معنی دیتا ہے. دوسرے کے ساتھ جب تک اس کو جوڑیں گے نہیں تو اس وقت تک جو ہے اس کے معنی نہیں دیتا. جیسے آپ فعل کے بارے میں جیسے پڑھنا، کھانا، یہ کام ہے نا. پڑھنا، کھانا، پینا، لکھنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، یہ سب کیا ہے؟ کام ہے. تو یہ سب کے سب کیا ہے؟ فعل ہیں. لیکن پر، سے، کا، کی، کے، یہ سب کیا ہے؟ حرف ہیں. یہ سب حرف ہیں. تو اگر ہم پر بولتے ہیں تو اس کا کوئی میننگ نہیں ہوتا، لیکن ہم یہ بولتے ہیں کہ ٹیبل پر، تو سمجھ میں آ جاتا ہے. اسی طریقے سے کام پر سمجھ میں آ جاتا ہے، چھت پر سمجھ میں آ جاتا ہے. تو پر کو ہم ساتھ میں کسی ایک ورڈ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو بات جو ہے واضح طور پہ سمجھ میں آتی ہے. تو ایسے ہی عربی میں بھی بہت سارے حرف ہیں، جیسے حروف جارہ ہیں، حروف عطف ہیں، اور اسماء الجہات وغیرہ ہیں، جو ہے اکیلے معنی نہیں دے سکتے جب تک وہ کسی دوسرے کے ساتھ جڑتے نہیں، جب تک ان کو کسی دوسرے کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتے، اس وقت تک وہ اس کے اپنے معنی نہیں دیتا. اس لیے اس کو حرف کہا جاتا ہے. اب دیکھیے ہم آگے یہاں پر پارٹس آف اسپیچ کی کچھ مثالیں دیکھیں گے. اب تک تو ہم اردو میں مثالیں سمجھ رہے تھے، لیکن اب دیکھیے اسم کی کیا مثال ہو سکتی ہے، فعل کی کیا مثال ہو سکتی ہے عربی میں، اسی طریقے سے حرف کی عربی میں کیا مثال ہوتی ہے. آپ انگلش نام پہ دھیان کم دیجئے، یہ جو انگلش لکھا ہوا ہے ناؤن، ورب، پارٹیکل، بلکہ آپ یہ ٹرمز جو اسم، فعل، حرف، یہ جو تین ٹرمز ہیں، یہ ٹرمز کو یاد کرنے کی کوشش کریے. تو اب اسم کی مثال کیا ہے؟ جیسے مسجد، جگہ کا نام ہے. ہم کیا پڑھے تھے اسم کی تعریف میں؟ کسی چیز یا کسی جنس یا کسی جگہ کا وغیرہ کا نام ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے مسجد، مسجد یہ جگہ کا نام ہے، حامد یہ جنس کا نام ہے، یعنی شخص کا نام ہے. اسی طریقے سے کبیر یہ صفت ہے، صفت بھی اسم کا حصہ ہے. کبیر کے معنی آتے ہیں بڑا، صغیر کے معنی آتے ہیں چھوٹا. یہ بھی جو ہے اسم کی ایک قسم ہے. کاتب یہ بھی جو ہے اسم کی ایک قسم ہے. اور مکتبن، مکتبن، کاتبن معنی رائٹر اور مکتبن معنی ٹیبل. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئے اسم. اسم کی یہاں پر سارے قسمیں انہوں نے مکتبن بیان یعنی اسکول نہ سر، مکتبن مدرسے کو کہتے ہیں. نہیں وہ اردو میں بولتے ہیں، اردو میں مکتب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مکتب ان کے معنی عربی میں ٹیبل کہتے ہیں، ٹیبل کو کہا جاتا ہے، آفس کو کہا جاتا ہے. دونوں میننگ آتے ہیں اس کے. مکتب کے معنی وہ جو ہم لوگ آج کل استعمال ہو رہا ہے مدرسے کے نام پر، تو وہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مکتب بول وہ سر جو 40 دن کے لیے آتے نا وہ مکتب بولے شاید. ہاں جو مدرسوں میں وغیرہ چلتا ہے جی پارٹ ٹائم. لیکن مکتب کی عربی میں اصل میننگ دو ہیں. ایک تو مکتب کے معنی آتے ہیں آفس کے، اور دوسرے مکتب کے معنی آتے ہیں آپ کے ٹیبل کے. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں ہم ورب. ورب ٹیبل کو میز بھی بولتے ہیں. ہاں میز بھی بول سکتے ہیں. میز کے لیے الگ عربی آتی ہے. ٹھیک ہے، میز کے لیے الگ. میز اور مکتب کا استعمال کرنا، میز اور ٹیبل جو ہے، ٹیبل جو آفیشیل آفس میں جو ٹیبل ہوتا ہے جس میں ساری چیزیں ویل مینٹین ہوتی ہیں، یعنی جو چیزیں آفس کے لیے ریکوائر ہوتی ہیں وہ سب چیزیں جو ٹیبل پہ ہوتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے مکتب. ٹھیک ہے، اور جو میز ہوتی ہے وہ ملٹی پرپز ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، عام طور پہ ہم لوگ جو ہے فولڈنگ ٹیبل وغیرہ خریدتے ہیں، اور کتاب پڑھنے کے لیے جو ہے وہ لیپ ٹاپ ٹیبل آج کل چھوٹے چھوٹے آ رہے ہیں. تو یہ اس طریقے کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے الگ سے ورڈ آتا ہے طاولۃ. اس کے لیے کیا آتا ہے؟
طاولتن، طاولتن کے معنی آتے ہیں میز کے. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا اسم. تو یہ کیا ہو گیا, اسم کی قسمیں ہوگی. اب ہم جاتے ہیں فعل کی طرف. تو یہاں پر فعل معنی ایکشن ہے, جیسے ذهب, ذهب کے معنی آتے ہیں وہ گیا. تو یہاں پر جانے کا کام پایا گیا, اور وہ گیا ہم بول رہے ہیں میننگ میں آ رہا ہے گیا, یعنی ماضی میں, پاسٹ میں چلا گیا. تو اس کے اندر پاسٹ کے معنی پائے گئے. جانا ایکشن بھی, کام بھی پایا گیا جانے کا, اور کب گیا, وہ ماضی میں گیا. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے ذہابہ میں جو ہوتے میں جو معنی آ رہے ہیں, ذہابہ ہو گیا جو بول رہے ہیں نا, تو وہ اس میں مطلب ضمیر ہے اس کے اندر, وہ ضمیر رہتی ہے. اس کی تفصیلات ہم لوگ آگے پڑھیں گے, ابھی فی الحال ایک مثال کے طور پہ دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, پھر ہر ایک کی الگ الگ ڈیفینیشن ہم دھیرے دھیرے پڑھیں گے. ابھی یہاں پر صرف پارٹس آف اسپیچ کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. فعل کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں, جیسے قرأ. باقی جو اس کے بارے میں جو تفصیلات ہیں, پھر فعل کی بھی الگ سے بہت ساری قسمیں ہیں, پھر اس کو کیسے پڑھنا ہے, پھر کیسے بنانا ہے, اس میں فرسٹ پرسن, سیکنڈ پرسن, تھرڈ پرسن کیسے ہوتا ہے, اس کے کتنے جو ہے فارمز آتے ہیں, وہ ساری چیزیں ہم لوگ آگے پڑھیں گے. اب یہاں صرف فعل کو سمجھیے. فعل کی 8 قسمیں ہیں, اور بھی فعل کی 8 قسمیں ہیں, اور بھی اس سے زیادہ ہے, اور بھی ہے. تو جب اس کا سبق جب آئے گا تو وہاں بتائیں گے آپ کو. مطلب صرف میں پوچھ کے اطمینان کر لینا. ہاں, اور بھی قسمیں ہیں اس کی. انشاءاللہ جب وہ سبق آئے گا تو وہاں یاد رکھیے آپ یہ سوال کو, اچھا سوال ہے آپ کا, اس کو نوٹ ڈاؤن کریے. جب ہم فعل کی بحث میں جائیں گے تو وہاں پر اس کو پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے, تو قرأ اس کے معنی ہے پڑھا, قرأ کے معنی پڑھا. تو یہاں پر بھی کام پایا جا رہا ہے. یشرب پیتا ہے. اب یہ فعل مضارع ہے, پریزنٹ کے معنی یہ دے رہا ہے, اور پریزنٹ اور فیوچر دونوں معنی یہ دیتا ہے. تو پینا یہ کام ہے, اور اس میں دونوں معنی پائے جا رہے ہیں, دونوں زمانے پائے جا رہے ہیں. یعنی پریزنٹ کا بھی زمانہ پایا جا رہا ہے, اور فیوچر کا زمانہ بھی پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے قتل, اس نے قتل کیا. تو اس طریقے سے یہ جتنے بھی چیزیں ہیں, مثالیں ہیں, یہ سب کی سب فعل کی ہیں. اب آئیے ہم چلتے ہیں حرف کی طرف. حرف کیا ہے؟ حرف کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا کہ یہ اپنے معنی خود نہیں دے سکتا. جب تک یہ کسی اور کے ساتھ کنیکٹ نہ ہو تو اس کے کوئی معنی نہیں ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جیسے فی کے معنی آتے ہیں میں, ان اس کے کوئی معنی نہیں ہے. ان بے شک, ٹھیک ہے, ان ہونا چاہیے, ان بے شک. تو بے شک بولنے سے تو کوئی بات سمجھ بھی نہیں آئی, لیکن ان اللہ قادر علی کل شیء, اب اگر آگے یہ جوڑ دیے تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, تو یہ پوری بات سمجھ میں آتی ہے. فی ہے تو ان اور ان دونوں استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہاں, یہاں صرف ایک مثال کے لیے 4-5 ورڈ دیے گئے ہیں, ایسے حروف بہت سارے ہیں عربی میں, تو انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے گریجولی. تحت, تحت کے معنی آتے ہیں نیچے. تو اب نیچے بولنے سے, تحت بولنے سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ہاں, لیکن تحت السقف, چھت کے نیچے. تحت الکتاب, کتاب کے نیچے. اگر آگے پیچھے کچھ لگا دیتے ہیں تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے. اسی طریقے سے امام, امام کے معنی آتے ہیں سامنے, ان فرنٹ آف انگلش میں کہا جاتا ہے. امام کے معنی آتے ہیں سامنے. تو صرف امامہ بولنے سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی, بلکہ امام البیتی, گھر کے سامنے. امام المسجدی, مسجد کے سامنے. امام الحدیقتی, یعنی باغ کے سامنے. تو جب اس کے ساتھ دوسرا ورڈ جوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ بات جو ہے کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے امام صدیقی جا رہا ہے, امام صدیقی دوست کے سامنے. امام الرجلی, امام الاستاذی, استاذ کے سامنے. امام الطلابی, طلبہ کے سامنے. پھر امام السبورتی, بلیک بورڈ کے سامنے. اس طریقے سے کچھ بھی بول سکتے ہیں. اسی طریقے سے خلفہ, یہ خلفہ بھی جو ہے اس کے معنی آتے پیچھے کے. تو یہ بھی جو ہے صرف خلفہ بولنے سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی, یہ بھی ایک حرف ہے, تو اس کے آگے پیچھے کچھ لگانا پڑے, جیسے خلف الامامی, امام کے پیچھے.
खल्फ जिदारी, दीवार के पीछे। इस तरीके से आप जुमले बना सकते हैं। इला, इला ये भी एक हर्फ है। ये भी इला के माने आते हैं तरफ के, टुवर्ड्स, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं टू या टुवर्ड। तो इन इला के कोई माने अकेले में कोई उसकी हैसियत नहीं है, लेकिन इलल मस्जिदी, मस्जिद, मस्जिद की तरफ, इलल मदरसती, मदरसे की तरफ, इलल बैती, घर की तरफ, इला दिल्ही, दिल्ली की तरफ। तो जब हम आगे पीछे इसके कुछ ना कुछ जोड़ देते हैं, फिर उसके माने जो है समझ में आते हैं। तो इस बात समझ में आ गई। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में इस्म, फेल और हर्फ को हम लोग पढ़ेंगे। इस्म कहते हैं किसी जिन्स का नाम, किसी शख्स का नाम, या किसी शख्स में औरत मर्द दोनों आते हैं, या किसी चीज का नाम, या किसी जगह का नाम, या सिफत, किसी की सिफत हो। ये सब के सब चीजें जो है इस्म के अंदर आते हैं। और फेल क्या होता है? फेल के अंदर कोई ना कोई काम पाया जाता है, और वो काम जो है वो तीनों जमानों में से किसी एक जमाने में पाया जाता है। या तो वो काम माजी में हुआ होगा, माजी माने पास्ट में हुआ होगा, या तो वो काम प्रेजेंट में चल रहा होगा, उसको हम कहते हैं अरबी में हाल, या फिर वो काम फ्यूचर में होगा, जिसको हम अरबी में कहते हैं मुस्तकबिल। उर्दू में भी मुस्तकबिल कहा जाता है, ठीक है। और हर्फ वो होता है जो अपने माना नहीं देता जब तक कि वो किसी दूसरे के साथ न मिले। तो उसकी यहाँ पर मिसालें आ गई, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। आगे देखिए, हम यहाँ पर इस्म कितने टाइप के होते हैं, इस्म की कितनी किस्में हैं, उसको हम पढ़ेंगे। इंग्लिश में जैसे इस्म की किस्में होती हैं, ऐसे ही अरबी में भी इस्म की किस्में होती है। जैसे नाउन, ठीक है ना, नाउन से मुराद यहाँ पर प्रॉपर नाउन है। और दूसरा है प्रोनाउन, ठीक है। तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है एडवर्ब, पांचवा है इंजेक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। तो ये 5 टाइप के इस्म होते हैं। तो ये यानी ये 5 टाइप के वर्ड्स, चाहे नाउन हो, चाहे प्रोनाउन हो, चाहे एडजेक्टिव हो, चाहे एडवर्ब हो, या जो इंटरजेक्शन हो, इनमें से कोई भी अगर किसी जुमले में आ जाता है, किसी सेंटेंस में आ जाता है, तो वो नाउन कहलाएगा। चाहे वो सेंटेंस के शुरू में हो, चाहे वो सेंटेंस के बीच में हो, चाहे वो सेंटेंस के आखिर में हो। उसकी तफसीलात हम लोग इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमें ये देखना है। अब देखिए, हम इनकी तारीफात यानी इनका डेफिनेशन क्या है, इसको हम लोग देख लेते हैं। नाउन को अरबी में कहते हैं इस्म। नाउन को अरबी में क्या कहेंगे? इस्म, ठीक है। इसी तरीके से प्रोनाउन, प्रोनाउन को अरबी में कहते हैं ज़मीर। याद रखिएगा, नोटबुक है तो उसको लिख लीजिए। प्रोनाउन को कहते हैं ज़मीर। इसी तरीके से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को कहते हैं सिफत। यानी ज़मीर, ज़मीर से मुराद जैसे हम लोग उर्दू में भी उसको इस्तेमाल करते हैं, वो सब, उधर, इधर, ये सब क्या है? ज़मीरें हैं। तो अरबी में उसको हुआ, हुमा, हुम, अंत, अंतुमा, अंतुम, या हुआ, हुमा, हिया, हिया, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंत, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। तो ये ज़मीरें जो है अरबी में 14 होती हैं। ज़मीर अरबी में 14 होती है, ठीक है। तो उसको ज़मीर। और एडजेक्टिव क्या होता है? सिफत होती है। सिफत जैसे सगीरुन, कबीरुन, जमीलुन, ये सब के सब क्या है? जो है सिफत है। इसी तरीके से बोर्ड भाई, स्क्रीन पे कौन लिख रहा है? ये बहुत गलत बात है। क्लास चल रही है, स्क्रीन पे आप लिख रहे हैं। आप नोटबुक में लिखने के लिए बोला है तो आप स्क्रीन पे लिख रहे हैं। एडवर्ब कहते हैं ज़र्फ को। ज़र्फ के माने आते हैं ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान, यानी इसमें वक्त को बदलाया जाता है। उसकी अभी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। इंटरजेक्शन किसे कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं, इंटरजेक्शन ताज्जुब को, यानी अलामत ताज्जुब जो होते हैं, या ताज्जुब के लिए जो वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं ताज्जुब। अब देखिए, हर एक का एक डेफिनेशन है। नाउन किसे कहते हैं? किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, या किसी चीज का नाम, इसको हम कहते हैं नाउन। इसी तरीके से ज़मीर का इस्तेमाल कहाँ होता है?
ضمیر کا استعمال کسی ناؤن کی جگہ پر ضمیر کا استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں جاء زید، زید آیا، وہو تلمیذ نشیط، وہ ایک ہوشیار طالب علم ہے. تو یہاں پر دیکھیے جاء زید، زید آیا. اب ہم یہاں پر پھر سے اگر بولیں گے وزید تلمیذ نشیط تو جملے کے اندر خوبصورتی نہیں رہے گی. تو ہم بجائے زید کو یہاں پر دوبارہ ذکر کرنے کے ہم اس کی جگہ ضمیر کو لائیں گے. وہ کیا ہے؟ وہ ہوا تلمیذ نشیط، وہ ایک ہوشیار طالب علم ہے. انشاءاللہ اس کو بھی مثالوں کے ذریعے آگے ہم دیکھیں گے. تو صرف اتنا ذہن میں رکھیے کہ ضمیر ناؤن کے بجائے یا ناؤن کی جگہ پر استعمال ہوتی ہے، اس کے ریپلیس اس کی جگہ پر اس کا استعمال ہوتا ہے. صفت کسے کہتے ہیں؟ کسی ناؤن کی تعریف، ہاں کسی ناؤن کی یا کسی شخص کی، چاہے وہ شخص ہو، چاہے وہ جگہ ہو، چاہے وہ چیز ہو، کچھ بھی ہو، اس کی اگر خوبی آپ بیان کر رہے ہیں، چاہے وہ خوبی پازیٹیو، چاہے وہ خوبی ہو، چاہے وہ برائی ہو. برائی بھی ایک صفت ہے اور خوبی بھی ایک صفت ہے، تو دونوں کو جو ہے ایڈجیکٹو کہہ سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایڈورب کیا ہوتا ہے؟ کون سا کام کب اور کیسے ہوتا ہے اس کو بتانے کے لیے ظرف ہوتا ہے، ظرف زمان اور ظرف مکان. ٹھیک ہے. تو پھر یہ ظرف کی بھی پھر آگے قسمیں ہوتی ہیں. ایک ظرف زمان ہوتا ہے، جس ظرف مکان ہوتا ہے. ظرف زمان میں زمانہ بتلایا جاتا ہے اور یعنی وقت بتلایا جاتا ہے، اور ظرف مکان میں جگہ بتلائی جاتی ہے. تو جب اس کا آئے گا آگے تو انشاءاللہ وہاں پر اس کی تفصیلات ہم لوگ پڑھیں گے. اور تعجب کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کسی دوسرے لفظوں کا محتاج نہ رہنے والا لفظ. یعنی تعجب کے اندر سرپرائز ہوتی ہے اور یہ سرپرائز کے لیے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے ہم لوگ عربی میں کہتے ہیں اردو میں جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کیا واہ 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 بولتے ہیں، تو واہ بول رہے تو اس سے فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ جو تعجب ہو رہا ہے کسی اچھی چیز پر ہو رہا ہے. یا اگر آہ بولتے ہیں تو یہ بولتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تکلیف ہو رہی ہے. تو ایسے ہی عربی میں بھی بہت سارے تعجب کے لیے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے. تو ان کا جب ہم استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر وہ بھی جو ہے ایک قسم کا ناؤن ہے، اور اس کو ناؤن سمجھ کر کے اس کے اوپر احکامات یعنی عربی کے قواعد جاری ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ پورا ڈیفینیشن ناؤنز کا آپ کے سامنے آ گیا ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. آگے دیکھیے یہاں پر فعل کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے کہ فعل کسے کہتے ہیں. ہم پڑھے کسی کام کو، اور وہ کام تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں پایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں فعل. اب یہاں پر حرف کے بارے میں ہم جانیں گے. حرف بھی دو ٹائپ کے ہوتے ہیں. فعل کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، فعل کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. وہ یہاں پر میں نے جان بوجھ کے ذکر نہیں کیا، آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے. تو تو اس کو چھوڑ دیجیے. 4 قسمیں آپ صرف مطلب معلومات کے لیے آپ ذہن میں رکھیے. ماضی، مضارع، امر اور نہیں، یہ فعل کی 4 قسمیں. ٹھیک ہے، اس کو آپ صرف ذہن میں رکھیے. اور حرف جو ہے، حرف کی بھی 2 قسمیں، 2 ٹائپ کے حروف ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے پریپوزیشن، ایک ہوتا ہے پریپوزیشن جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں حروف جارہ یا حروف جر. اور دوسرا ہے کنجکشن. ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں حروف عطف. کنجکشن کو کیا کہیں گے؟ حروف عطف. پریپوزیشن کا کیا عمل ہے؟ کسی اسم کے ساتھ معنی بتانے والا لفظ. جیسے ہم لوگ یہاں پڑھے نا فعل کی 4 علامتیں بتایا آپ نے. فعل کی 4 قسمیں نہیں بتایا ہوں، صرف ایسا یعنی یہاں پر اسکرین پہ نہیں ہے. آپ ماضی، مضارع، امر، نہیں، یہ 4 قسمیں ذہن میں رکھیے. ٹھیک ہے، ابھی فی الحال ہم حرف پڑھ رہے ہیں. نہیں لائے نہیں سر، کیا بولے آپ؟ فعل ماضی، مضارع، امر لائے نہیں. ماضی، مضارع، امر اور نہیں. اور 8 قسمیں بھی ہے شاید.
वैसे मालूम है गालिब फेल की 8 किस्में नहीं रहती फेल की। 8 में तो 8 अकसाम किस्में अगर कुछ है शायद कि बताना चाहूँ तो आपको सवाल कर है क्या वो? नहीं नहीं नहीं, 4 किस्में आती है फेल की। जी ठीक है, तो हम देख रहे थे फेल के बारे में। ठीक है, ये हर्फ के बारे में, हर्फ, प्रीपोजिशन, और इसको हुरूफ जार्रा आप कहते हैं, और हुरूफ अत्फ। प्रीपोजिशन जैसे हुरूफ जार्रा को कहते हैं, जैसे फी, मिन, इला, हत्ता, बा, वाव वगैरह, ये सब के सब क्या है? हुरूफ जार्रा है। इसे हुरूफ अत्फ क्या है? जैसे व, सुम्मा, वमिन, सम्मा, इस तरीके से बहुत सारे जो हर्फ हैं वो हुरूफ जार्रा कहलाते हैं। फा, ये हुरूफ अत्फ कहलाते हैं, यानी एक जुमले को दूसरे जुमले से कनेक्ट करने के लिए ये हुरूफ अत्फ का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़े? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं हम लोगों ने। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 3 चीजें होती है। एक होता है इस्म, दूसरा होता है फेल, और तीसरा होता है हर्फ। इस्म किसी भी शख्स का, ये किसी भी चीज का, ये किसी भी जगह का, ये किसी की सिफत को इस्म कहा जाता है। और इस्म की 4 किस्में होती हैं। वो 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच का अरबी में है पार्ट्स ऑफ स्पीच को अरबी में क्या बोलेंगे? अक़सामुल मुहादसती, अक़सामुल मुहादसती। ठीक है, अब उसमें जो है हमने नाउन के बारे में भी देखा। नाउन भी जो है 5 टाइप के होते हैं। एक इस्म होता है, एक दूसरा ज़मीर, तीसरा सिफत, चौथा ज़र्फ, और दूसरा ताज्जुब। इसी तरीके से फेल के बारे में भी हमने जो है जान लिया कि फेल कहते हैं किसी तीनों जमानों में से किसी एक जमाने में किसी काम का पाए जाने को क्या कहते हैं? फेल कहते हैं। ठीक है, और हर्फ जो है 2 टाइप के होते हैं, एक हुरूफ जार्रा होते हैं, अगर जमाना ना और पाता जमाना इसमें अगर फेल लफ्ज हर्फ में क्या है तीनों जमान में से किसी एक का पाया जाना बोल के है। तो तीनों जमाने कौन कौन से है पूछ रहे हैं जमाना आप? अगर ना पाया तो इसको क्या बोलेंगे? तीनों जमाने पूछ रहे हैं आप? ये 3 जमाने पूछ रहे हैं। नहीं, अगर जमाना ना पाया जाए तो जमाना अगर किसी किसी में अगर ये जमाना भी कलीमे में या किसी भी लफ्ज में जमाना नहीं पाया जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नाउन होगा। ठीक है ना, वो इस्म होगा या फिर वो सिफत होगी। ठीक है, इस्म की किसी एक किस्म होगी, कोई एक किस्म होगी। अगर जमाना पाया जा रहा है तो उसमें जमानों में से, तीनों जमाने में से कोई एक जमाना अगर पाया जा रहा है तो वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो है हम यहीं पर आज हम जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन हम लोग आज समझ चुके हैं। इंशाल्लाह कल से आगे इसके आगे जो तफसीलात हैं, इस्म की कितनी किस्में होती हैं, इस्म अलग अलग टाइप का होता है। जैसे इस्म की जो है अदद के एतबार से 3 किस्में होती हैं, जैसे वाहिद, तस्निया, जमा। और इस्म की जिन्स के एतबार से 2 किस्में होती हैं। सर एक सवाल था। जी सर आपकी क्लास के बारे में एक सवाल था। आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन रखेंगे ना क्लास? 3 डेज बोले थे, लेकिन वो 5 डेज का मसला आ रहा है। अभी देखेंगे, उसका डिस्कशन चल रहा है। जिस दिन भी क्लास होगी तो आपको लिंक शेयर होगी। जिस दिन लिंक शेयर नहीं होगी उस दिन क्लास नहीं होगी, समझिए। हफ्ते में 3 या 4 क्लासेस तो इंशाल्लाह मंडे कैसा से भी रखिए सर। 4 है। अगर है तो संडे, इतवार, पीर, मंगल और चार ये दिन रखिए सर। फ्राइडे के दिन ऐसा मत रखिए। ये ऐसा प्रॉब्लम क्या है, देखिए हमको संडे और सैटरडे जो है कभी कभी बिजी हो जाते हैं, हम कहीं सफर में चले जाते तो आपकी क्लास चली मंडे, जाती। ट्यूसडे, वेडनेसडे रखिए सर।
पीर मंगल और चाहरशंबा रख लीजिए। हाँ इंशाल्लाह देखेंगे, बात करेंगे, मैनेजमेंट के ये लोग हैं 3 उनसे। रखिए सर, हम्म। क्योंकि मेरी तफसीर की एक क्लास होती है, वो क्लास में छोड़ देना पड़ रहा है क्योंकि इस वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे होती है वो। हम्म। तो आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे रख लीजिए ना सर। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह, बात करेंगे, ठीक है। जी। हाँ तो बाकी के और दिन सब लोग कुछ होमवर्क दिए तो वो कर लेंगे, देखेंगे दिन रख इंशाल्लाह। लीजिए आप। जी सर। तो और कुछ किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं भाई, ये आखिर के 5 मिनट जो है रोज हम लोग किसी कुछ सवाल है तो कर सकते हैं। और एक जो है मेरे जहन में आ रहा था कि आप लोग सजेशन दीजिए कि डेली क्लास होना चाहिए या अल्टरनेट डे क्लास होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अगर अल्टरनेट क्लास रहेगी तो मुनासिब ही है, क्योंकि तैयारी करते थे। हाँ और जितने स्टूडेंट इसमें शरीक हो रहे हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग बार बार बीच में सर की बात को ना काटें, पहले गौर से सुने, तब उसके बाद जो 5 मिनट्स टाइम आपको दिया जा रहा है, अगर कुछ डाउट हो तो आप लोग पूछें, इसमें सबका वक्त बचेगा और बात आसानी से सब तक पहुंचेगी। जी अगर आप बीच में रोकेंगे टोकेंगे तो जो है वो जो कॉन्सेप्ट रहता है वो जो है उससे बाज़ औक़ात जो है ज़हन हट जाता। जज़ाकल्लाह। कोई बात नहीं। और बताइए भाई, सजेशन दीजिए। अल्टरनेट डे क्लास अगर रखेंगे तो हफ्ते में 3 या 4 क्लास हो सकती है, तो उसमें फायदा आप लोगों का भी है, थोड़ा सा सहूलत मेरे लिए भी है, मुझे भी थोड़ा टाइम मिल जाता है और आप लोगों को भी जो रिवाइज करने का टाइम मिलता है। बहुत बेहतर है सब सर, मुनासिब है। आमतौर पे आजकल ऐसे ही क्लासेस डॉक्टर साहब अल्टरनेट अच्छा है, ठीक है। हाँ अल्टरनेट डे क्लास रखेंगे तो उसमें 3 या 4 क्लासेस वीकली होंगी, ठीक है। और हम लोग थोड़ा सिलेबस हमारा जब आगे बढ़ेगा तो इंशाल्लाह हम लोग रिवीजन का एक दिन रखेंगे, एक क्लास रिवीजन की रखेंगे भाई। हफ्ते भर में जो 3 क्लास हुई वो 3 क्लास पे हमारा रिवीजन रहेगा, ठीक है। अच्छा, आप लोग जो कनेक्ट हो रहे हैं, आपके पास जो लिंक आ रही है इंडिविजुअल आ रही है या आप लोग किसी ग्रुप में ज्वाइन है? ग्रुप में सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब का ग्रुप है, डॉक्टर लाइट साहब का। जी सर। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, पूरे क्लासेस के पीपीटीज हम लोग को भेजिए ना प्लीज, ईमेल करिए ना प्लीज जी। क्लास के पीपीटी जो बना मैं एक सजेशन दूंगी, एक टेलीग्राम चैनल आप लोग अपलोड कर लीजिए, उस पे जो भी आप सेंड करेंगे तो अगर हम अपने फोन से रिमूव भी कर देंगे तो दोबारा से डाउनलोड हो सकता है वो, इसमें आप प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब फोन में स्टोरेज का प्रॉब्लम नहीं होता उसमें। टेलीग्राम चैनल पे नोट्स के लिए, कोई भी पीडीएफ के लिए बहुत अच्छा रहता है वो। I request Dr. Umar Farooq sir to please send presentations to our email ID. email ID को PPTs भेजिए ना प्लीज, हम लोग को पढ़ने में आसानी होगी। नहीं देखिए, ये पीपीटी जो है शेयर नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि जो समदानी इंस्टीट्यूट जहां आप लोगों ने एडमिशन लिए हैं ना, वो लोग इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग शायद यूट्यूब वगैरह पे अपलोड कर रहे हैं उसको, तो वहां से आप लिंक ले लीजिए तो वो एनी टाइम अवेलेबल रहेगा। सर यूट्यूब या फिर टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दे तो बहुत अच्छा रहता सर, उसको दोबारा से फिर से डाउनलोड कर सकते हैं हम, जब भी रिमूव कर दिए फोन तो फिर से कर सकते हैं उसको। हाँ देखते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग करने के बाद जो व्हाट्सएप पे वीडियोस आ रहे थे सर, मैंने सब डाल रखे हैं ग्रुप में। आप डाल रहे हैं जी, मतलब शुरू कल क्लास होगी सर, कल क्लास होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कल क्लास है जनाब डॉक्टर साहब? कल नहीं होगी इंशाल्लाह क्लास, तो मंडे होगी। हाँ जी हाँ, ठीक है। जज़ाकल्लाह। अभी आम देखिए, अब जितने भी क्लास में लोग हैं
35 33 اسٹوڈینٹس جو ہے روزانہ جوائن ہو رہے ہیں. تو تقریباً لوگوں کا مطلب رائے یہ ہے, 2-4 لوگوں نے دیے ہیں, تو سب کی طرف سے میں اس کو مان رہا ہوں.